اس پر ایک حوالہ دکھا دے کہ عادتاً سماع موتا دور صحابہ سے اختلافی ہے، میں آپ کو منہ مانگا انعام ادھر دے کے جاؤں گا، ایک حوالہ صرف نہیں ہو سکتے۔ اور میں آپ کو کیا آپ کی دماغ خراب ہے، آپ کو ڈاکٹر میں لے کے جاؤں گا۔ ہم نے دعویٰ نہیں لکھا نا، دعویٰ لکھو نا، نہیں لکھا تو لکھو نا، خبر ہے صاحب پاگل ہو۔ کتاب میں نے دیا، مطالعہ مت کرو، دعویٰ لکھ کے دو، میرا ٹائم بھی باقی ہے، ادھر بیٹھ جاؤ ادھر۔ اب مجھے نحمد اللہ وبہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابو مجاہد صاحب آپ کو کوئی کی مینڈک کی طرح باتیں نہیں کرنی چاہیے، ذرا دنیا پوری دیکھنی چاہیے۔ جواہر القرآن کا حوالہ آپ نے دیا، جواہر القرآن کا مصنف کون ہے؟ سجاد بخاری صاحب، یہ شیخ غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد ہے، جس نے مختصر جواہر کے آپس آخر میں توضیح جاری کر دی ہے کہ یہ بات مشہور تھی، میں نے بھی جواہر القرآن میں لکھ دی ہے، اس بات کا مجھے کوئی مستند حوالہ نہیں ملا۔ مختصر جواہر ہے تو آخر میں دیکھ لے اس کی توضیح، اقامت البرہان کے آخر میں بھی ہے۔ جس نے لکھا ہے وہ رجوع کر رہا ہے، اور اس نے لکھت کی، آپ نے لکھت کی رجوع دو کتابوں میں کر گیا، اور آپ وہاں پر اڑے ہوئے، اس نے یہ لکھا ہے، اس نے یہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے لیکن اس نے کچھ اور بھی لکھا ہے، صرف یہ نہیں لکھا۔ ایک بندے سے غلطی ہو جائے وہ اس سے رجوع کر جائے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ساری عمر اس کو پھر پکڑ کے رکھنا ہے۔ جس طرح یہ کہ آپ نے کفایت المفتی کا حوالہ دیا، کہتا ہے کہ کفایت المفتی میں لکھا ہے کہ یہ مختلف ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا جہاں پر اکابر نے اختلافی کی بات کی ہے کہ یہ مسئلہ مختلف ہے، وہ کون سا سما مختلف ہے؟ صرف خرق عادت کون سا ہے؟ وہ قلیب بدر والا، اور آپ کا عقیدہ وہ نہیں، آپ عادتاً سماع موتا کے قائل ہے۔ اس پر ایک حوالہ دکھا دے کہ عادتاً سماع موتا دور صحابہ سے اختلافی ہے، میں آپ کو منہ مانگا انعام ادھر دے کے جاؤں گا، ایک حوالہ صرف دکھا دے عادتاً سماع موتا میں اختلاف ہو۔ آپ کو پتہ نہیں بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں، بس چھوڑو اس کو۔ ابھی اس طرح کرو، میری بات سنو، ادھر متوجہ ہو، ادھر۔ ابھی یہ ہے کہ بات کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے دعویٰ لکھ کے دینا ہے آپ نے یا نہیں؟ آپ مدعی ہے، دعویٰ لکھ کے دینا ہے یا نہیں؟ ہم اس سماع موتا کے مسئلے کے شرکی ہونے میں منکر ہیں یار، پھر بعد میں حکم پہ بات ہوتا ہے، پہلے دعوے پہ بات ہو جائے نا۔ دعویٰ آپ لکھیں یار، آپ دعویٰ لکھیں گے، حکم پہ پھر بات کریں گے کہ کون فتویٰ لگاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ فتویٰ لگاتے ہو، آپ کے والے میں نے نہیں دیا کہ ضروریات دین سے متواتر حدیث سے ثابت ہے، قطعی مسئلہ ہے، یہ والے آپ نے نہیں سنے؟ جو غلام اللہ خان صاحب نے جو لکھا ہے، تو میں نے آپ کو اس کا جواب نہیں دیا کہ اس نے وضاحت کر دی۔ اس کا جواب آپ نے یہ دیا کہ پہلے کوئی معتبر حوالہ نہیں مل جاتا، یہ جو کفایت المفتی پہلے یہ معتبر نہیں تھا تمہارے، یہ دور تابعین صحابہ سے، یہ تابعین صحابہ سے، یہ جس نے اقامت القرآن میں لکھا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، جو اس سے پہلے کا حوالہ ہے۔ یار ابھی میری بات سنو، میری بات سنو، انکار کرو کفایت المفتی میں دیکھو، ابھی دیکھو کفایت المفتی کا جواب بات سنو۔ کفایت المفتی میں خود مفتی کفایت اللہ صاحب نے چند مقامات پہ لکھے ہے، بعد میں دکھا بھی دوں گا۔ یہاں پر اس نے تم تو عام مردوں کی بات کرتے ہو، یہاں پر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتا ہے کہ جواب جب کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بالذات خود درود شریف سننا ثابت نہیں ہے۔ آپ کدھر ہو؟ کبھی کتاب دیکھی ہے یا نہیں دیکھی؟ حوالہ دیکھو۔ آپ پھر آئے کہتے ہیں ملائکہ سیاحین کے ذریعے سے درود حضور کو پہنچایا جاتا ہے، یہ لو دیکھ لو، ادھر نکالو۔ ابھی ادھر ہے کہ بات یہ کہ اس کو دکھا دو، اس کا اگر وہ مانگے تو پھر دے دیں گے۔ اچھا، ابھی یہ کہ آپ دعویٰ لکھ کے دے دو ہمیں، بس دعویٰ لکھ کے دے، ہم تنقیات شروع کریں، باقی بات کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا دعویٰ لکھو، میرا ٹائم بھی باقی ہے، ادھر بیٹھ جاؤ ادھر۔ ابو مجاہد صاحب کتاب میں نے دیا، مطالعہ مت کرو، دعویٰ لکھ کے دو۔ بات سنیں، میری بات سنیں۔ میں نے کفایت المفتی کا حوالہ پیش کر کے آپ سے پوچھا کہ یہ معتبر ہے یا نہیں، آپ نے ہاں نہ میں جواب نہیں دیا، آپ اس کا جواب دیں۔ آپ نے جو یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی نہیں سنتے ہیں، اسی کفایت المفتی میں لکھا ہوا نبی السلام سنتے ہیں، پھر اس کی توجیہ جواب پورا مطالعہ کرو، پورا مطالعہ کرو ان کی کتاب۔ یہ لکھا ہوا ہے کہ مجلس کے لیے واعظ کا بے آواز بلند درود پڑھوانا اور حاضرین کا پڑھنا دونوں ناجائز ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سن کر سامعین کو خود درود شریف پڑھنا چاہیے، واعظ کہے یا نہ کہے اس کے کہنے کا انتظار نہ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، یہ جو پیچھے سوال پوچھا گیا تھا، نمبر 2 میں سوال یہ، ایک صاحب کہتے ہیں کہ جب درود شریف پڑھا جاوے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود سنتے ہیں اور پڑھنے والے کو پہچانتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس یہاں پہ روزہ پاک کے قریب والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، روزہ پاک کے قریب والی بات میں تو یہاں نہیں
ادھر دے اسما نہیں ہے، اسما نہیں ہے، یہ نیکی صاحب کے استاد ہیں. صبر صبر صبر. اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا صبر جی. مربع جمیلات کی بات یہ مربع یہ مکمل بات سنو بات سنو. آج آپ یہ بات لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ سماع موتا شرکیہ کی جائے. الحمد للہ و بہ نستعین ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد. ابھی ادھر میری طرف تو یہ آخری جواب سنو اس کا. پھر جب تک آپ دعویٰ نہیں لکھ کے دو گے ہم آگے نہیں جائیں گے. دعویٰ لکھ دو پھر جائیں گے. بات سنو اس کا دعویٰ سنو. یہ سن لے. آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں پر یہ بریلویوں کے متعلق ہے. آپ نے عبارت پڑھی یہ والی. میں نے جو عبارت پڑھی ہے کہتا ہے آپ نے جھوٹ بولا. کیوں جھوٹ بولا؟ یہ عبارت یہاں پر موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ احتجاج ہے. کہتا ہے ادھر عند القبر کا قید نہیں ہے. تو یہاں پر بعید کا قید آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ دور سے سننے کی ہے. جہاں ایک میں آپ کو دکھاتا ہوں. آپ ذرا خاموش ہو جاؤ یار. آپ خاموش ہو جاؤ. اس کا جواب سنو. یہ کہتا کہ یہ دور کے متعلق، یہاں پر دور کی بات ہے، دور کی بات ہے. دور پر میں نے آپ کے 5 حوالے لائے. ایک یہ بھی، ایک یہ سن لے. پھر ہم جب تک دعویٰ نہیں لکھو گے آگے نہیں جائے. آخری جواب سن لے کیونکہ آپ چیختے بہت زیادہ ہے. یہاں پر اس نے بات کی، کہتے ہیں حدودی مسجد کو بلا کسی واسطہ کے خود سنتے ہیں. حدودی مسجد یہ عند القبر ہے. صاحب پاگل ہو. دوسرے مسجد نبی میں جہاں سے بھی سلام عرض کیا جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. جب دور سے سننا بریلیوں کا عقیدہ ہے تو مانو یہ صاحب دیا بریلیوں کی لسٹ میں. یہ ہو گیا حل. ابھی یہ تسکین الاسکیہ اس کا صفحہ نکالو 461. نکالو پوری بات ہے کس کے بارے سے لکھا ہے؟ پوری بات. ایک منٹ اس کا جواب ایک منٹ ٹھہرو ایک منٹ یار. بس دعویٰ لکھ کے دو ہمیں یار. دعویٰ لکھ کے دو. دعویٰ ہم بھی دیں گے وہ بھی دیں. اچھا دعویٰ لکھو. دعویٰ لکھو. دعویٰ تو لکھو. دعویٰ لکھو. دعویٰ لکھ لو. یہ سماع موتا شرکیہ تمہارے نزدیک ہوتا ہے. دعویٰ ہم لکھیں. ہم تو منکر ہے کہ سماع موتا شرکیہ عقیدہ نہیں ہے. آپ منکر نہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں سنتے. ہم تو نافی. آپ کہتے ہو کہ سنتے. آپ ہم کہتے ہیں صحابہ کے دور سے مختلف ہی ہے. جو کہتے نہیں سنتے وہ بھی ٹھیک ہے. صحابہ سے ثابت کرو. وہ بھی ٹھیک ہے. صحابہ سے ثابت کرو. صحابہ سے ثابت کرو. آپ کی کتابوں میں ذریات دین لکھا ہوا ہے. اتنا شوق سے آپ کی کتابوں میں ذریات دین لکھا ہوا ہے. آپ کی کتابوں میں متواتر لکھا ہوا ہے. آپ پاگل ہو. آپ پاگل ہو. آپ نے کتابوں میں متواتر لکھے. وہ پاگل تھے. سرفراز خان صدر کو سمجھ نہیں آئی. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اس کو سمجھ نہیں آئی. شرم آپ ترلئی میں چھوڑ کے آئے ہو. آپ شرم کے ساتھ حیا بھی چھوڑ آئے ہو. یہاں پر آپ نے دعویٰ ہر مرتبہ آپ کو یہی چیز مواتی دعویٰ نہیں لکھتے. مواتی دعویٰ نہیں لکھتے. یہاں پر آپ اپنے دعویٰ تک نہیں لکھ سکتے. آپ مناظرہ کیا کرو گے؟ آپ اپنا دعویٰ لکھو. دعویٰ لکھو. اپنا دعویٰ لکھو. پہلے دعویٰ تو دو. بات کس چیز پہ کرنی ہے؟ شرکیہ تمہارے نزدیک کا دعویٰ نہیں لکھوں یار. آپ نے دعویٰ تو لکھو. سماع موتا شرکیہ عقیدہ نہیں ہے. یار میں آپ کو یہ بتاتا ہوں نا. جب آپ نے دعویٰ لکھو میں کس طرح پہ فتویٰ لگا کر. بات سنا میری. ادھر میری بات سنا. ایک ہوتا ہے موضوع، ایک ہوتا ہے دعویٰ. وہ جو لکھا ہے وہ موضوع ہے. موضوعی مناظرہ ہے. وہ دعویٰ نہیں ہے. پتہ نہیں آپ کیا ہو گیا. ایک منٹ ٹھہر جاؤ. آپ کو میں دکھاتا ہوں. وہ بھی دکھاتا ہوں. موضوع ہے سماع الاموات. سماع الاموات. سماع نہیں سماع الاموات. اچھا جو سماع الاموات کا قائل ہے اس کا حکم. ایک منٹ یار میں آپ کو یہی بات کر رہا ہوں. سماع الاموات کا منکر ہے اس کا حکم. اچھا ایک منٹ. آپ کس سماع پہ حکم پوچھ رہے ہو؟ کس سماع پہ؟ کس سماع میں کیا؟ کس سماع پہ آپ حکم پوچھ رہے ہو؟ آپ نے لکھ کر نہیں آئے تھے کہ مطلق کس سماع پہ حکم پوچھ رہے ہو؟ یار وہ موضوع ہے دعویٰ. میں نے ابھی تک جوابی دعویٰ لکھا ہی نہیں ہے. آپ کس چیز پہ مانگ رہے ہو؟ ہم نے دعویٰ نہیں لکھا. دعویٰ لکھو. آپ نے کہا دعویٰ ہم نے نہیں لکھا. دعویٰ لکھو. ابھی آپ نے کہا کہ ہم نے دعویٰ نہیں لکھا. دعویٰ لکھو. دعویٰ لکھو. بات سنیں. آپ نے کہہ دیا ہم نے دعویٰ نہیں لکھا. ابھی دعویٰ لکھ کے دو. کس نے لکھا دعویٰ؟ دعویٰ لکھ کے دو. آپ نے ابھی کہا. ابھی ریکارڈنگ واپس کرو. آپ نے کہا ہم نے دعویٰ لکھا نہیں. کس چیز پہ حکم؟ دعویٰ لکھ کے دو. ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں ہم نے دعویٰ نہیں لکھا. یار آپ دعویٰ لکھو نا. نہیں لکھا تو لکھو نا. ہمارا دعویٰ ہے ہی نہیں. ہمارا جوابی دعویٰ ہے. نہیں مانی صاحب آپ نے کہا تھا آپ کے ساتھ میں نرمی کر رہا ہوں کیونکہ آپ تھوڑے ناواقف ہیں. میں نے کہا تھا میں آپ کے ساتھ نرمی کر رہا ہوں. آپ ناواقف. میں اب بھی کہتا ہوں آپ ناواقف. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دعویٰ کون لکھتا ہے. آپ نے فتوے آپ نے لگائے. آپ فتوے کا منکر ہے. ملحد ہے. آپ کہتے ہیں ذریات دین کا منکر ہے. آپ کہتے ہیں حدیث متواتر کا منکر ہے. آپ نے سب کچھ آپ نے لکھا ہوا ہے. سارا کچھ ہماری کسی ایک کتاب میں یہ بات لکھی ہو کہ سماع موتا کا منکر ہے اور سماع موتا ضروریات دین میں سے جو اس کا انکار کرتا ہے کفر ہے. دکھا دو.
ضروریات دین آپ ایک کتاب سے دکھا شکر کو نہیں ملا لیں دکھاؤ کہ سماع موتا ضروریات دین میں سے اور اس اچھا دیکھو ابھی دیکھو کافر ہے اس نے یہ ایک والا سنو پھر دعویٰ لکھو گے یہ اس نے پوری بیان کی پھر اس میں آپ نے فائدہ کس کا ہوتا ہے مصنف کا خود یہ کہتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ حافظ ابن تیمیہ سماع موتا کے مسئلے کو ذریات دین کے مسائل میں شمار کرتے ہیں اچھا ابن تیمیہ شمار کرتے ہیں یہ بات اور ہے یہ فائدہ خود اس سے استدلال کر رہا ہے یہ ضروریات پاگل یہ استدلال کر رہا ہے آپ کو پتہ نہیں کیا بات ہے بتاؤ اشمائل کے ذریات دین کے بغیر تعویل کے انکار کرنا کفر ہے ادھر دیکھو کیا مانگ رہے ہو آپ ورک والا ورک والا خیر ورک واپس لے آؤ ٹھیک ہے چوری نہیں کرنا ابھی دعویٰ لکھو فرمایا سنو حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قریب بدر کے کفار کے سماع کا جو انکار کیا ہے وہ اس میں بے قصور ہیں کیونکہ وہ اس بدر والے واقع موقع پر موجود نہ تھی اور ان کو یہ ارشاد نہیں پہنچا اور دوسرے ان کی طرح معذور نہیں ہو سکتے کیوں لأن هذه المسألہ بے شک یہ مسئلہ کون سا سماع موتا سارت معلومات من الدین بالضرورہ المنحۃ الوہابیہ اب پتہ ہے کیا پڑھ رہے ہیں بات سنو یہ مولانا سرکار یہ اس نے لکھا ہے یا کسی حنفی کی معتبر کتاب کا حوالہ دیا ہے اچھا اس کا آپ نہیں مانتے کس کو اس کتاب کو ہم بالکل نہیں مانتے نہیں مانتے آپ نے جانا کہ اس میں لکھا ہوا یہ ضروریات دین میں آپ اس کتاب کو نہیں مانتے ابھی ادھر کیوں نہیں ہے اچھا وہ کہتے ہیں پوری عبارت پڑھ کے پھر کہتا ہے ادھر دیکھو حوالوں کی ضرورت نہیں آپ نے کہا حوالہ پیش کرو میں نے حوالہ پیش کیا دعویٰ لکھو اور آپ نے جو عبارت پڑھی یہی عبارت میں نے پڑھی آپ نے کیا پڑھی آپ نے یہی عبارت پڑھی بات سنو ادھر ابھی میرا نمبر ہے یار بات تو سنو ابھی آپ نے یہی عبارت پڑھی کہ فائدہ اس سے معلوم ہوا یہ مصنف کی اپنی بات تھی اس نے ابن تیمیہ کے حوالے سے جو لکھا پھر آگے کہا کہ حضرت عائشہ معذور تھی کیوں اس کو یہ بات پہنچی نہیں پھر آپ نے خود کہا کہ سب اس کی طرح معذور نہیں ہو سکتے کیوں یہ مسئلہ معلوم ہو گیا معلومات بالضروریہ یہ مسئلہ ضروریات دین سے معلوم ہے اس کو پتہ نہیں تھا اور اس کی طرح معذور نہیں ہو سکتے اور میں آپ کو کیا آپ کی دماغ خراب ہے آپ کو ڈاکٹر میں لے کے جاؤں بات سنیں نا